اللہ کریم جل جلالہ کی حمد و صلات کے بعد نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام برادران اسلام، میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمت کو لوگوں میں ذکر کیا کرو، اپنے رب کی نعمت کا لوگوں میں چرچا کیا کرو، اپنے رب کی نعمت لوگوں میں بتایا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی کوئی نعمت ہم پر ہے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس نعمت کا چرچا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے، وہ نعمت ہم جب حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں وہ نعمت میسر آ جاتی ہے، تو اس نعمت کو ہمیں بڑھ چڑھ کے لوگوں میں اس کا چرچا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ اس کی نعمت کو ظاہر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ان میں سے بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمارا معاشرہ بہت زیادہ چرچے کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ربیع الاول آنے والا ہے، ربیع الاول میں بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت اعظم، جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت اکبر، جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی صورت میں عطا فرمائی، اس نعمت کا عاشقان رسول بہت زیادہ چرچا کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں۔ لیکن آج جس نعمت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ نعمت آزادی کی نعمت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا ایک عظیم ملک عطا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا تو فرمائی ہے، اس کا چرچا بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یقین کریں جس طریقے سے ہم اس کا چرچا کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم نعمت آزادی کو مناتے ہیں، ہم اس نعمت کے جشن مناتے ہیں، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ اس آزادی کی نعمت کے چرچے کرتا ہے اور اس نعمت کا اظہار بڑے دھوم دھام سے کرتا ہے، لیکن یہ خیال نہیں کرتا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا جس انداز سے ہم جشن منا رہے ہیں یا جس انداز سے ہم چرچے کر رہے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس انداز سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے۔ نعمت کا چرچا کرنا چاہیے، لیکن شریعت کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے، شریعت کی حدود کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے بندے کو۔ اس نعمت کا چرچا تو کرنا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا شیوا ہے کہ ہم ان طریقوں کو ملحوظ خاطر رکھیں جو طریقے میرے آقا کے طریقے ہیں، جن طریقوں سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کیا ہے ان نعمتوں کا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طریقہ اختیار فرماتے تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راتوں کو جاگتے تھے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نعمت کا جو اظہار تشکر ہے وہ اس طرح کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کی صورت میں نوافل پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا جو طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنا، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محافل سجانا، یہ طریقہ ہے اسلامی طریقہ۔ ہم کس طرف چلے گئے؟ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو اور ماؤں کو، اس قوم کی مائیں، مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہنیں، جن کو ہمیں پردے میں رکھنا چاہیے تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو اور پردے کی صورت میں رہو، ہم نے کیا کام کیا کہ انہیں سجا کر، بنا سنوار کر اور مکمل ایک زینت دے کر اور بے پردگی کی صورت میں ہم نے اظہار تشکر کے لیے انہیں باہر نکال دیا۔ اور بھائی یہ کیسا اظہار تشکر ہے؟ ہم کس طرف نکل گئے ہیں؟ کیا یہ کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا؟ کیا ہم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار تشکر کر رہے ہیں؟ اس طرح اس کا شکر ادا کرنا ہے ہم نے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ایسے ہمیں ادا کرنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ادا کیا، اور ہمارے اسلاف جس طرح وہ اظہار تشکر کرتے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، ہمیں ان طریقوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اب ہماری بہن بیٹیاں باہر نکلتی ہیں، یقین کریں نوجوان عورتیں اور نوجوان مرد، ان کا آپس میں ایسے اختلاط ہوتا ہے کہ کوئی پردے کا لحاظ نہیں، کوئی شریعت کی حدود کا لحاظ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غیروں کے طریقوں پر جی رہے ہیں، ہم غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، جیسے انہوں نے ہمیں طریقے دیے ہیں جن سے ہم نے آزادی حاصل کی، ہم انہی کے طریقوں پر ان سے آزادی حاصل کر کے چلنے لگ پڑے۔ جس وجہ سے ہم نے آزادی حاصل کی وہ وجہ ہم بھول گئے، جو طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے تھا وہ طریقہ ہم بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں اسلام نے حیا سکھایا ہے، کیونکہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اگر حیا نہیں ہے تو بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر اپنا عقیدہ باندھ کر ہم اسی ذات کے لیے ایک شکر کے طور پر اس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ کتنا ظلم ہے، یقین کریں۔ ہمیں حیا نہیں رہا تو ہمیں ایمان نہیں رہا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن یہ یقین ہم بھول چکے ہیں کیونکہ ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہمارے وہ ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں جو یقین ہونا چاہیے تھا وہ یقین پختہ یقین نہیں ہے۔ احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ۔ وہ جب بازار میں نکلے، چلنے لگے اور صحابی کے گھر کی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ جب رستے میں پہنچے تو ان کی ایک عورت پر نظر پڑ گئی۔ جب اس عورت پر نظر پڑتی ہے تو وہ صحابی وہاں پر جاتا ہے، کیونکہ پہلی نظر جو ہے معاف ہے، لیکن پہلی نظر کے بعد دوسری نظر جب آپ عورت پر ڈالتے ہیں تو وہ نظر آپ کے اپنے ارادے کی وجہ سے، آپ کی اپنی مرضی شامل حال ہوتی ہے اس میں، تو اس صحابی کی نظر اچانک دوسری بھی پڑ گئی۔ اب دوسری نظر کے لیے انسان کا اپنا ارادہ شامل ہوتا ہے، تو جب اس صحابی نے دوسری نظر ڈالی تو اس صحابی کے دل میں خدا کے خوف نے ایسا گھر کیا کہ وہ صحابی کانپنے لگا۔
کہ اب کیا بنے گا، میرا رب تو میرے ساتھ ناراض ہو جائے گا۔ دوستو، جب بندے کے دل و دماغ میں اور بندے کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے نا، اور جب بندے کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہوں، اس سے محبت کرنے والا ہوں، میں اپنے محبوب کا عاشق ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کی بندگی کرنے والا ہوں، تو اس دعوے کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس دعوے کو سنبھالنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا دھیان کرنا پڑتا ہے، خیال کرنا پڑتا ہے کہ میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں۔ جو تم نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہوں، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ صحابی دوڑتے 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 دو پہاڑوں کے درمیان ایک غار تھی، وہاں پر چلے گئے، وہاں پر گئے اور جا کر وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں رونے لگ پڑے، گڑ گڑانے لگ پڑے۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کا دل بڑا بے چین رہتا ہے جب اس سے کوئی ذرا سی بھی خطا واقع ہوتی ہے۔ وہ صحابی گڑ گڑانے لگ پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگ پڑے، اللہ کو منانے میں مصروف ہو گئے۔ دوستو، وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ 40 دن گزر گئے اس صحابی کے اس جگہ پر اللہ کو منانے میں۔ اب اس صحابی کو ڈر یہ تھا کہ کہیں میری مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ نازل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری مذمت میں کہیں آیات نہ نازل ہو جائیں۔ 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، آپ کا ایک فلاں صحابی 40 دن ہو گئے ہیں اس پہاڑوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان ایک غار ہے، وہاں پر رو رہے ہیں۔ تو ساری بات اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیج دیا کہ جاؤ، جا کر میرے صالبہ کو بلا کر لاؤ۔ وہاں پر گئے تو حضرت صالبہ ڈر کے مارے بول کر کہنے لگے کہ کہیں میرے بارے میں آیات تو نازل نہیں ہو گئی۔ تو حضرت سلمان فارسی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بول کر کہنے لگے کہ آپ کو سرکار بلا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کوئی آیات نازل ہوئی ہیں کہ نہیں۔ وہ بول کر کہنے لگے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے بچے ہمارے سامنے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے غیر محرموں پر نظر ڈال رہے ہیں، ہمارے نوجوان باپ کے سامنے انہوں نے اپنے موبائل پر غیر محرم لڑکیوں کے وال پیپر لگائے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوان جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو کسی جگہ پر شغل ہے، میلہ ہے، کسی جگہ پر پتہ ہے کہ وہاں پر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، پتہ ہے کہ جشن آزادی کے نام پر لوگوں نے بے حیائی پھیلا رکھی ہے۔ ہمارے نوجوان اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، سیر کے لیے۔ ہمارے بچوں کو بھیج دیتے ہیں ہمارے والدین اور وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ہمارے بچے وہاں پر جا کر پھر جو کچھ کرتے ہیں ہمارے والدین اس سے خوب واقف ہیں، اور وہی بچے جب ایسے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو اپنے والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں، فرما بردار نہیں رہتے۔ پھر والدین سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ وہ بھائی یہی گناہ ہے، یہی گناہ ہے جو آج تک تم کرتے چلے آ رہے ہو۔ اپنے بچوں کو اتنی آپ لوگوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ کے بچے غیر محرموں کو سر عام دیکھ رہے ہیں اور آپ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو روک سکیں۔ ظلم کی انتہا دیکھو۔ تو دوستو، جب حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر واپس آئے تو مغرب کا وقت جو ہے یہ قریب تھا۔ حضرت صالبہ بول کر کہنے لگے کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، ابھی میں نہیں جاؤں گا، کچھ تھوڑا سا مجھے وقت دیں۔ تو حضرت سلمان فارسی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہوں تو آپ نماز میں آ کر شامل ہو جانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھانا شروع کر دی۔
اب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت میں شامل ہو گئے۔ اب قدرتی بات یہ تھی، اتفاق یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سورہ انفطار شروع کر دی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت۔ ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہمیں وہ اثر نہیں کرتا۔ ہم قرآن سنتے ہیں تو وہ قرآن ہماری روحوں پر اثر نہیں کرتا۔ کیوں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کے سامنے جب قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، یہ ان پر اثر ہوتا ہے۔ ہم قرآن میں غور و فکر نہیں نہ کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو دوستو یہ وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کے ساتھ ہمارا وہ رشتہ مضبوط نہیں۔ اب سنیں کہ جن کا قرآن پاک کے ساتھ رشتہ مضبوط تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ فرمایا کہ اے انسان کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، اپنے رب سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اپنے رب کو چھوڑ کر پریشان پھرتا ہے؟ جب یہ آیت سنی تو چیخیں نکل گئی حضرت ثعلبہ کی نماز، بے ہوش ہو گئے۔ گھر والوں نے اٹھایا، گھر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ ثعلبہ کہاں ہے؟ عرض کی حضور اس کے ساتھ تو یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گئے۔ گھر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان پر بے ہوشی طاری ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر سر اپنی گود میں رکھا۔ جب گود میں رکھا تو اس سکون سے حضرت ثعلبہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ دیکھا، جلدی جلدی اپنا سر ہٹایا۔ حضور میں اس قابل اب نہیں رہا کہ میرا سر آپ کی گود میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ عرض کی حضور اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو دعا کریں کہ اسی حالت میں، جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میں اس حالت میں ہوں، اب میں گناہوں سے پاک ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ تو جو ہی یہ بات کرتے گئے تو ان کی روح قبض ہو گئی۔ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی خطا واقع ہو جائے تو ان کی راتوں کی جو نیندیں ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ یہ جشن آزادی کے نام پر ہم نے یہ جو بے حیائی پھیلا رکھی ہے، یہ کوئی نعمت کا شکر نہیں ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ مرد و عورت کا اختلاط آپس میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بارڈر پر ہمارے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، بچیاں ہماری کھڑی ہوتی ہیں، اس قوم کی بیٹیاں، اس قوم کی بہنیں، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف غیر مسلم کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر سے وہ گانا لگاتے ہیں، وہ ناچتے ہیں، اس گانے پر ڈانس کیا جاتا ہے، اور جب ادھر سے ڈانس بند ہوتا ہے اب ہمارے مسلمانوں کی باری ہے۔ اب ہمارے مسلمان شروع ہو جاتے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے گانوں کا، مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا، کہ کون کنجر خانے میں سب سے آگے ہے۔ ہمارے مسلمان بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان گانوں میں، اس ناچنے میں، اس ڈانس میں، ادھر پھر گانا گایا جاتا ہے۔ جو ہی گانا گایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ہمارے نوجوان، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں، اس قوم کی بیٹیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، اور اتنے برے طریقے سے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلم نابود۔
میں یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی دنیا میں مسلم موجود، وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہ مسلمان ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تم دکھنے میں یہودی نظر آتے ہو، نہ تمہارے چہرے پر رسول اللہ کی سنت، نہ ہمارے طریقے رسول اللہ جیسے، نہ ہمارا لباس رسول اللہ جیسا، ہمارے طریقے سارے انگریزوں والے۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، اور ہمارے طریقے جو ہیں وہ سارے ہندوؤں والے، کہ ہمیں یہودی بھی دیکھ کر شرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان تو ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ وہاں پر کھڑے ہو کر ان کو پریشان کیا جاتا ہے ہندوؤں کو کہ ہم تم سے بڑھ کر ہیں اس کام میں، ہمارا گانا تم سے بڑھ کر، ہمارا ناچنا تم سے بڑھ کر، ہمارا ڈانس تم سے بڑھ کر، ہمارا بھنگڑا تم سے بڑھ کر، ہر چیز سے ہم، ہر برائی سے تم سے بڑھ کر ہیں، مقابلے ہوتے ہیں وہاں پر۔ دوستو کتنی شرم کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب کما ينبت الماء الزرع۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، گانا جو ہے تمہارے دلوں میں ایسے منافقت پروان چڑھاتا ہے، منافقت کی ایسے پرورش کرتا ہے کہ جیسے پانی کھیتی کی پرورش کرتا ہے۔ تم منافق ہو جاؤ گے۔ پھر جب بندہ منافق ہو جائے تو پھر بندے کو حلال حرام کا پتہ نہیں چلتا۔ زبان سے تو بندہ مانتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن دل تسلیم نہیں کرتا، پھر بندہ حرام کھاتا چلا جاتا ہے۔ پھر انسان کو نیکی نیکی نہیں لگتی، گناہ گناہ نہیں لگتا، پھر اس سے کوئی بندے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، پھر بندہ گناہ کر کے بھی مطمئن ہو جاتا ہے، پھر گناہ کر کے بھی بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میری ذات پر کوئی اثر نہیں پڑا، حالانکہ بندے کا دل منافق ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ گانے، یہ بجانے، یہ ڈانس، یہ ناچنا، یہ سب کچھ ہمارے دل کو منافق کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آگے پھر تم سنو، پھر ہمارے نوجوانوں کا یہ شیوا بن چکا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، پھر آتش بازیاں ہوتی ہیں، آتش بازیاں، فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ آتش بازی کرتے ہیں، فضول خرچی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے نوجوان 14 اگست آزادی منانے کے لیے، بھنگڑے مچانے کے لیے، ناچنے کے لیے، ڈانس کے لیے جو باہر نکلتے ہیں، موٹر سائیکلوں میں اتنا پیٹرول ضائع ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، میں جو بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ جشن آزادی کے موقع پر ہمارے نوجوان موٹر سائیکلوں پہ پھرتے ہیں، پیٹرول ضائع کرتے ہیں، ہماری بچیوں کے چہروں پر جو میک اپ کیا جاتا ہے اس کا پیسہ بھی شمار کریں، آتش بازی کا پیسہ بھی شمار کریں، یہ سارا پیسہ جو اس وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ بازار اور گلیاں صرف اسی وجہ سے سجائی جاتی کہ وہاں پر گانا گانا ہے، وہاں پر ناچنا ہے، وہاں پر بھنگڑے مچانے ہیں، صرف اسی لیے وہاں پر اتنا پیسہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ پر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں، جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگوں نے محفلیں سجانی ہوتی ہیں، ہم لوگوں نے وہاں پر میلاد منانا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اب وہاں پر کیا ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے ذہنوں میں اس وقت اس قوم کی غریب بیٹیاں آ جاتی ہیں کہ ان کی شادی کر لینی چاہیے ان پیسوں سے؟ لیکن یہاں پر جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے ناچنے پر، فضول میک اپ پر، بے پردگی کر کے، اور لوگوں میں وہ بھنگڑا مچانا اور بے پردگی اور بے حیائی عام کرنا، اتنا پیسہ وہاں پر ضائع ہو رہا ہے۔ موٹر سائیکلوں پر جو ہمارے نوجوان بھنگڑے مچاتے ہیں وہاں پر جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو پیسہ ہمارے نوجوان ضائع کر رہے ہیں اپنے بناؤ سنگار میں، یہ سارا پیسہ آتش بازی میں جو لگایا ہوا پیسہ ہے، یہ سارا پیسہ اگر ملا کر آپ دیکھیں اور اس پیسے کا حساب لگائیں، اتنے پیسے سے کیا ہمارے معاشرے کی غریب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے امیر لوگ کتنا پیسہ وہاں پر ضائع کر رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ یہ پیسہ آپ غریب کی بیٹی کو دے دیں تاکہ اس کی شادی ہو جائے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ وہاں پر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ
اس وقت ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ان لوگوں کو، ہماری اس امت کو اس وقت یہ غریب کی بیٹیاں یاد آتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے، نیکی کا نیکی کے ساتھ موازنہ کرتے، جو پیسہ برائی میں ضائع ہو رہا ہے اس پیسے کا ادھر حساب نہیں لگاتے۔ ہمارے نوجوان رات کو جاگتے ہیں، حالانکہ مسلمانی کا بندہ دعویٰ کرے تو راتیں بندہ بے حیائی میں گزارے، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ علامہ اقبال نے ایک بڑی کمال بات کی ہے، ویسے ہم اقبال کا نام لیتے ہیں، صرف ہم نے آج تک اقبال کو پڑھا نہیں ہے۔ اقبال نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کی ہے، آپ نے ایک شعر کہا ہے کہ زمستانی ہوا میں اگرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اقبال کی یہ فکر تھی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ لندن میں بہت زیادہ سردی تھی، موسم سردی کا عروج پر تھا اور بڑی ٹھنڈی راتیں، رات کا وضو کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود ایک لندن کا ماحول ملا مجھے جس میں بڑی بے حیائی ہے، اس کے باوجود میں نے اپنی روحانیت کو نہیں جانے دیا۔ اقبال فرماتے اس کے باوجود میں مجبور تھا، کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں، تو میں راتوں کو اٹھ جاتا تھا رات کو اللہ کی بندگی میں رات گزارتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کے رات گزارتا تھا۔ اس لیے انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ دعا کی، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ میرا نور بصیرت جو اقبال کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا۔ انسان بے حیائیوں میں لگ جائے، انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، یہ امام شافعی کا فتویٰ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حافظہ مضبوط ہو تو بے حیائیوں سے بچو، کیونکہ حکمت علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کبھی بھی مردہ دلوں میں نہیں آتا، گندے دلوں میں نہیں آتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس قوم میں ایک تابندہ ستارہ بن کر ابھرو تو پھر اپنے دلوں کو اور اپنی نظروں کو بے حیائیوں سے پاک رکھو، پھر ہماری قوم دنیا میں ترقی کر سکے گی۔ نہیں تو یقین کریں یہ جو حکمتیں ہیں، یہ جو نور ہے، جب تک ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا تو ہم لوگ دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے۔ ہمارا معاشرہ، ہماری قوم جو مسلمان قوم ہے، یہ دنیا میں ایسے ہی ذلیل ہوتی رہے گی۔ آپ یقین کریں ایک وقت تھا جب میں گیا اسلام آباد میں، اتفاقیہ بات تھی کہ وہاں پر 14 اگست والا دن تھا، میں کیونکہ ہمارے گاؤں میں سے ایک گاڑی جاتی تھی زیارتوں پر، یہی موسم تھا اگست کا، گرمیوں کا موسم تھا۔ پاکستان میں یہ جتنی بھی مشہور زیارات ہیں، درباریں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی، وہاں پر ہماری گاؤں میں سے ایک بس جاتی تھی، تو ہم سارے وہاں پر چلے گئے اپنی بس لے کر۔ قدرتی بات یہ ہے، اتفاقیہ بات یہ ہے کہ ہمارا 14 اگست والا دن اسلام آباد میں گزرا۔ اس دن عجائب گھروں میں، ہمارے ملک کے دارالحکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت میں جو اس وقت حالت تھی، اللہ معاف کرے، ہمارے قوم کی بیٹیاں دیکھنے کو مل رہا تھا کہ بے حیائی کی انتہا۔ اس بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، ان کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ طریقے ہیں کہ جنہیں یہودی دیکھ کر شرماتے ہیں۔ میں نے دیکھا، یقین کریں اپنی آنکھوں سے، اللہ معاف کرے، کہ ہماری قوم کی بیٹیوں نے اپنے سروں پر دوپٹے نہیں لیے ہوئے۔ ہماری قوم کی بیٹیاں بناؤ سنگار کر کے نوجوانوں میں خلط ملط ہو چکی ہیں، اور نہ جانے اس بھیڑ میں، اس رش میں، اس ہجوم میں کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہاں پر آ کر یقین کریں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ جہاں پر ایک بچی اپنے باپ کے ساتھ ہے اور باپ اسے تیار کر کے وہاں پر لے آیا ہے، اور اس بچی نے آ کر ایک غیر محرم جس کے ہاتھ میں ایک رنگ والا ڈبہ تھا اور ایک اس کے ہاتھ میں وہ چھڑی تھی جس چھڑی کے ساتھ وہ لوگوں کی گال پہ نشان بناتا ہے، اس گال پہ نشان بناتا ہے پاکستان کے جھنڈے کا۔
اب اس لڑکی نے اس نوجوان سے کہا کہ میری گال پہ نشان بناؤ۔ اب وہ نوجوان اس کا منہ پکڑ کے اس کی گال پہ نشان بنا رہا ہے، اس کی گال پہ پاکستان کا جھنڈا بنا رہا ہے۔ قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وذالک ازکی لہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو فرما دیں کہ جو مومن مرد ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، غیر محرموں پر اپنی نظریں نہ پڑنے دیں، اور اگر تم اپنے دل کی پاکی چاہتے ہو، اگر تم اپنے دل کی صفائی چاہتے ہو تو اپنے نظروں کو نیچا رکھیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اور مومن عورتوں کو بھی یہ فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور اپنی زیب و زینت ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے؟ انسان جب زیب و زینت کرتا ہے تو کپڑے تو انسان کے دکھتے ہی ہیں نا، پردہ تو انسان کا دکھتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اتنا تمہیں معاف ہے کہ جو زینت آپ کی خود بخود ظاہر ہو رہی ہے آپ کے کپڑوں کی، وہ ظاہر ہوتی ہے تو ہونے دو، لیکن اپنی زینت کو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں کہ چھپا کے رکھیں۔ یہ مومن عورتوں کو حکم ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو فرما رہا ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے قدم زیادہ زور سے زمین پر نہ مارو کہ تمہارے قدم زمین پر لگیں، اور تمہارے قدم کے لگنے کی وجہ سے جو تمہارے پاؤں میں پازیب ہے اس کی آواز غیر محرم کے کانوں میں پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بات سے بھی منع فرما رہا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آزادی کے نام پر جو تباہی مچائی جا رہی ہے، کیا ہم یہ جشن آزادی ثواب کے لیے منا رہے ہیں؟ گانوں کی محفلیں ہو رہی ہیں، ناچ گانوں کی محفلیں، ہر ٹی وی شو پر اس حد تک بے حیائی اس دن پھیلائی جا رہی ہے صرف پیسہ کمانے کے لیے، تاکہ ہمیں ویوز زیادہ ملے اور ہمارے چینل کی شہرت ہو اور ہمارا چینل مشہور ہو، اور مشہور ہونے کے بعد ہمیں پیسہ ملے بے حیائی کے نام پر، چاہے وہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ کما رہے ہیں ہمارے مسلمان اور کھا رہے ہیں، اسی وجہ سے پھر ہم میں روحانیت نہیں رہی۔ جشن آزادی ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے منائیں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول راضی رہیں۔ آپ ذکر کی محفل بھی تو کرا سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی اس دن کر سکتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، یہ کون سا طریقہ ہے جو ہم نے اپنا لیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا پیدا فرمائے اور ہمیں اس بے حیائی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔